کر رہا تھا کہ ہر کوئی اپنے ملازمت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک دینی جذبہ اور ایک انسانی جذبے کی وجہ سے وہاں موجود تھا۔ میں آپ کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ ہر قدم کے بدلے، ہر لفظ کے بدلے، ہر نظر کے بدلے، ہر نعرے کے بدلے دنیا میں آپ سب کو عزت نصیب ہو اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت الفردوس نصیب ہو۔ کل احمد آباد ہندوستان میں بھی ورلڈ کپ فائنل میچ ہو رہا تھا۔ گراؤنڈ میں نریندر مودی خود موجود تھے اور ایک آسٹریلین شہری جو غیر مسلم تھا، فری فلسطین شارٹ پہنے ہوئے گراؤنڈ میں حاضر ہو گئے اور دنیا کو پیغام دیا کہ میں غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ 2 ارب انسانوں نے ان کو دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کا میچ آسٹریلیا نے نہیں بلکہ مسٹر جان نے جیتا ہے کہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، حال یہ ہے کہ ان کا فلسطینیوں کے ساتھ کوئی دینی یا مذہبی تعلق بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا، لیکن انسان ہونے کے ناطے جس غیرت کا مظاہرہ کیا گیا، گرفتار ہوا، لیکن دنیا بھر کے لوگوں کو اس نے اپنا پیغام پہنچایا۔ کم از کم اس وقت 1,20,000 لوگ تو گراؤنڈ میں موجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکیلا مسٹر جان ہمارے اس بے جان حکمرانوں سے بہتر ہے جو اپنے بے انتہا وسائل کے ساتھ، اثر اور رسوخ کے ساتھ اس بڑے سانحے پر خاموش ہیں اور منافقت کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں آج ایک بار پھر اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے فلسطینیوں کی حمایت میں اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ جماعت اسلامی نے کراچی مارچ کیا، اسلام آباد مارچ کیا، کل لاہور غزہ مارچ ہوا اور اسی طرح انشاءاللہ ہم 23 نومبر کو اسلام آباد میں بچوں کا ایک عظیم شان غزہ مارچ کر رہے ہیں۔ ویسے بھی آج عالمی سطح پر دنیا بچوں کا عالمی دن منا رہی ہے۔ آج دنیا میں بچوں کا عالمی دن ہے اور اسی حوالے سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ تعالی 23 نومبر کو انشاءاللہ تعالی بہت بڑا عظیم شان پروگرام ہوگا۔ اسلام آباد کے بچے اور بچیاں شریک ہوں گی، کیونکہ غزہ میں بچے شہید ہو رہے ہیں، تو ان بچوں کے تذکرے کے طور پر، ان سے یکجہتی کے طور پر، ان سے ہمدردی کے طور پر اسلام آباد کے بچے اس غزہ مارچ میں شریک ہوں گے۔ لیکن آج جب دنیا عالمی دن منا رہی ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا کو یہ معصوم فلسطینی بچے نظر آ رہے ہیں جو آج تک 4,300 کے تعداد میں شہید ہو گئے اور جو 30,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اس میں بھی 8,000 سے زیادہ بچے ہیں۔ فلسطین اور غزہ میں ہزاروں ایسے بچے ہیں، غنچے ہیں جو بن قلے مر جا گئے۔ ایسے ہزاروں بچے ہیں جو کفن کے بغیر دفنائے گئے۔ ہزاروں ایسے بچے ہیں کہ پیدائش کے بعد اپنی ماں کا ایک قطرہ دودھ بھی نہیں پی سکے اور اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ کتنے ایسے بچے ہیں جو ماؤں کے پیٹ میں تھے اور بارود کی آگ نے اس کو وہاں ہی ان کو جلایا اور بمباری کی وجہ سے ان کے پرخچے اڑ گئے۔ انہوں نے اپنی ماں کا شکل بھی نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے والد کو بھی نہیں دیکھا، انہوں نے اس دنیا کی روشنی کو بھی نہیں دیکھی۔ اور کیسے وہ معصوم تتلیاں انسان دیکھ کر اپنی جذبات پر قابو نہیں پا سکتا ہے کہ بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے ابو کو
وصیت کرتا ہے کہ میرے ابو میرے ہاتھ پر میرا نام لکھنا، میرے پیر پر میرے نام لکھنا، کل اگر بمباری کی وجہ سے میرے جسم کے ٹکڑے بکھر جائیں تو آپ میرے ہاتھ پر میرے نام سے معلوم کر سکے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری بیٹی ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے آفتاب ڈوب گئے اور کتنے مہتاب ڈوب گئے غزہ کے اس ملبے میں، اور جو 3700 لوگ لاپتہ ہے اس میں بھی زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ ملبے تلے دب گئے ہیں جس کے نکالنے کی اب تک کوئی صورت نہیں نکلی ہے۔ یہی بچے، یہ معصوم بچے، یہ تتلیاں، یہ قیامت میں کیا ہمارے گریبانوں میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے کہ جب دشمن ہمیں جلا رہے تھے، جب دشمن ہم پر بمباری کر رہے تھے، جب دشمن ہمارا قتل کر رہا تھا، اور ہمارا جرم صرف یہی تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جرم صرف یہی تھا کہ ہم فلسطینی ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ان بچوں کے ہاتھ اگر ان ظالموں کے گریبان میں ہوں گے تو اسی طرح یہ خاموش رہنے والے اور بزدلی کا اور بے غیرتی کا اور بے معنی کا کفن اوڑھ کر اور چادر اوڑھ کر سونے والے حکمرانوں کے گریبانوں میں ان کے ہاتھ ہوں گے۔ پاکستانی بچے بھی اسی طرح مظلوم ہیں، اس لیے کہ آج عالمی دن ہے تو بچوں پہ بات ضرور کروں کہ پاکستان میں کروڑوں بچے غذائی قلت کے شکار ہیں، خاص کر ہمارے صوبہ سندھ میں ترکا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ہر سال غربت اور بھوک اور غذا کی قلت کی وجہ سے ہزاروں بچے مرتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ وہاں ایک طویل عرصے سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، 15 سال تو تسلسل کے ساتھ یہ پارٹی رہی حکومت میں، تو ان کے کتے مزے کرتے ہیں، ان کی بلیاں بھی مزے کرتے ہیں، ان کے گھوڑے بھی مزے کرتے ہیں، لیکن وہ ترک بچوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ کیا ہمارے 2,50,00,000 بچے سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ جب دنیا نے چاند پر قدم رکھا، دنیا مریخ کی طرف جا رہی ہے اور ہم یہاں تعلیم سے محروم ہیں، تعلیم کے روشنی سے محروم ہے، صاف پانی سے محروم ہے، بروقت علاج سے محروم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ہمارے ان حکمرانوں اور اداروں کی منہ پر ایک تمانچہ ہے جو ہر وقت یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے اور بالکل چاروں طرف ان کو خوشحالی اور ہریالی نظر آ رہی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کا اس فرش پر رہنے والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ پروٹوکول کی اتنے دائروں میں بند ہے کہ ان کو عام آدمی کا آواز ہی نہیں پہنچ رہی ہے۔ ہمارا وعدہ ہے جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی انشاءاللہ تعالی تو ہم ان بچوں کے مسائل حل کریں گے۔ ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکومت ہے کہ بچے کے پیدائش کے ساتھ ہی ان کے لیے وظیفہ وہ مقرر کرتے تھے، اور یہی فرمان ہے کہ حکومت ہر لاوارث بچے کی وارث ہے، ان کی کفالت کرنا، علاج کا انتظام کرنا، بہترین تعلیم دینا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم نے پڑھا ہے کہ خلافت کے زمانے میں جب یہ وسائل نہیں تھے تو وقت کے خلیفہ نے حکم دیا تھا کہ اونٹ پر استاد اور ان کے ساتھ کتابیں، اور وہ گلیوں اور دیہاتوں میں جاتے تھے، ایک ایک دیہات اور ایک ایک علاقے میں 2 اور 3 مہینے اور 6 مہینے گزارتے تھے، لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ میرے خیال میں یہ اس زمانے کا، آج اگر اونٹ اتنا استعمال نہیں ہے
لیکن یہ اس زمانے کا جہاز بھی تھا، یہ اس زمانے کی سب سے بہترین سواری تھی۔ تو میں اپنے بچوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، انشاءاللہ تعالی آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو خوراک بھی، تعلیم بھی، علاج کی سہولت بھی ملے گی، اور ہر وہ چیز آپ کے قدموں میں ہوگی جو اس دنیا میں آپ کی ضرورت ہے۔ محترم معزز صحافی حضرات، 6 سالوں سے اس ملک میں جماعت اسلامی مہنگائی اور بے روزگاری اور کرپشن کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ ہماری یہ مہم کسی فرد کے خلاف نہیں ہے، ہماری یہ مہم ان اقدامات کے خلاف ہے، ان پالیسیوں کے خلاف ہے جس کے نتیجے میں عام آدمی متاثر ہوتا ہے۔ یہ ہماری تحریک گزشتہ حکمرانوں اور آج کے حکمرانوں کے ورلڈ بینک اور IMF کے غلامی کی اس پالیسی کے خلاف ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ عام آدمی کو نچوڑو، ان کے جیب پر ڈاکہ ڈالو، ان کا خون پسینہ جو بہا رہا ہے اور جو کما رہا ہے وہ ان سے لے کر IMF کے قرضے ادا کرو، سودی قرضے ادا کرو، اور IMF کے احکامات پر حکومتیں ہیں جو مہنگائی کے کوڑے برسا رہی ہیں، جس کی وجہ سے عام انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا، بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا، والدین کا علاج مشکل ہو گیا، گھر کا بل ادا کرنا مشکل ہو گیا۔ یعنی اندازہ کر لے کہ پانی جو ایک نعمت ہے، جو ہر انسان کا حق ہے، اور پانی باہر کی دنیا سے حکومت درآمد نہیں کر رہی ہے، آج پانی کی قیمت میں بھی 100% اضافہ کیا۔ 4000 بل جن گھروں کا آتا تھا، اب وہاں حکومت 25,000 کا بل بیچتی ہے۔ اور کیوں بیچتی ہیں؟ کہتی ہے کہ آپ کے گھر میں اتنے واش روم ہیں، تو کیا پانی باہر سے آ رہا ہے؟ کیا یہ ڈالرز میں مل رہا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں 5 دریاؤں سے نوازا ہے، اور پانی تو پاؤں تلے موجود ہے۔ میرے پاس ایک ہسپٹل کا یہ پانی کا بل ہے اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہے، یعنی ہر کمرے میں جو ایک باتھ روم ہے اس پر 2500 ٹیکس انہوں نے بڑھایا ہے، اور اسی طرح ہر گھر میں جو ایک واش روم یا باتھ روم ہے اس کی حساب سے اب بل آئے گا، اور ہر گھر میں وہ سروے کرتا ہے کتنے باتھ روم ہے، اور اسی مناسبت سے تو یہ ایک ہسپٹل ہے جس کا بل آتا تھا عمومی طور 50,000، اب نئے پالیسی کے تحت ان کا بل اب آ رہا ہے 2,50,000۔ تو اب مجھے بتائیں ان کا اثر کس پر پڑے گا؟ اس کا اثر عام پاکستانی پر پڑے گا، مریض پر پڑے گا۔ تو جو کمرہ 800 روپے میں اویلیبل تھا اب اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا، تو لے دے کہ آخری جو بوجھ ہے وہ عام پاکستانی پر آتا ہے۔ تو پانی کی قیمت میں کیوں اضافہ کیا؟ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے ساتھ دلیل ہے؟ کس پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا؟ کس کیبنٹ کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ IMF کے ڈکٹیشن اور ایڈوائس پر آنکھیں بند کر کے اب جا رہے ہیں؟ ہم اس طرح کی پالیسیاں بالکل منظور نہیں ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، یہ استحصال ہے۔ اس طرح ظلم تو انگریزوں نے بھی اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ نہیں کیا تھا، اس طرح ظلم تو روسیوں نے افغانستان میں نہیں کیا تھا وہاں کے باشندوں کے ساتھ، جس طرح ظلم یہ حکومت IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے پر کر رہی ہے۔ اور جب IMF کا بابو کہتا ہے کہ یہ حکومت بہت اچھی ہے اور کارکردگی اچھی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس حکومت نے عوام کا گلا اتنا دبایا ہے کہ وہ اب سانس نہیں لے سکتا ہے۔ اس حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور بے انتہا اضافہ کیا، اور عجیب حکومت ہے کہ گرمیوں میں بجلی کی ضرورت ہوتی ہے تو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، اور سردیوں میں گیس کی ضرورت ہوتی ہے تو گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ حال یہ ہے
کہ ہمارے ہاں بجلی مہنگی نہیں ہے، سستی بنتی ہے، اس پہ فی یونٹ کم خرچ آتا ہے، لیکن 15 اقسام کے ٹیکسز لگا کر ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ گیس کی قیمتوں میں بغیر کسی وجہ کے 480% اضافہ ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بین الاقوامی سطح پر تو کمی آئی ہے، لیکن اس کمی سے پاکستان کے عام شہری کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، لیکن تھوڑا اضافہ ہوتا ہے تو واویلا مچاتی ہے کہ اب اضافہ ہوا تو ہم مجبور ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غلام ابن غلام حکومتیں ہیں جنہوں نے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے کہنے پر پاکستان لوگوں کے لیے تنگ کیا ہے، زندگی کو مشکل اور دشوار بنایا ہے۔ اب ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ اگر بین الاقوامی سطح پر قیمتوں میں کمی آئی ہے، اگر آپ نے ڈالر کو جس طرح آپ کا دعویٰ ہے ہم نے کنٹرول کیا ہے، تو پھر ہونا تو چاہیے کہ پٹرول فی لیٹر پاکستان کے لوگوں کو 150 روپے پر دیا جائے۔ پھر تو ہونا چاہیے کہ بجلی کے 15 اقسام کے ٹیکسز ختم کر کے اس کی وہ قیمت لوگوں سے وصول کیا جائے جو اس کی حقیقی قیمت ہے۔ یعنی اگر ایک انسان 100 یونٹ استعمال کرتا ہے بجلی کا تو اس کی قیمت آپ ان سے وصول کرے، بجائے یہ کہ 100 یونٹ میں استعمال کروں اور آپ 15 اقسام کے مزید ٹیکسز اس پر ڈال کر میرے لیے ایک بلب اپنے کمرے میں جلانا اور روشن کرنا ناممکن بنا دے۔ نگران حکومت نے خوردنوش کے چیزوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا۔ چینے کی قیمتوں میں اضافہ 155 روپے فی کلو ہے، آٹا کی قیمتوں میں اضافہ 140 روپیہ فی کلو ہے، دوائی کی قیمتوں میں 300% اضافہ کیا۔ میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نگران حکومت کا اختیار ہی نہیں ہے، اس کا صرف ایک کام ہے اور وہ یہ کہ وہ شفاف الیکشن کا انعقاد کر کے چلی جائے۔ ان کا کام ہمارے مستقبل کے لیے پالیسیاں بنانا نہیں ہے، یہ مینڈیٹ تمہارا نہیں ہے، نہ آپ کے ساتھ اسمبلی فلور موجود ہے، نہ آپ کے مجالس میں عوامی نمائندگان موجود ہے۔ تو ایک سیکرٹری صاحب اور وزیر صاحب بیٹھ کر آئی ایم ایف کے کہنے پر جو ہمارے لیے پالیسیاں بناتے ہیں اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے ایک شفاف الیکشن۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن کے لیے جماعت اسلامی بھرپور تیاری کر رہی ہے۔ ہم ہر حلقے میں اپنی امیدوار کو لا رہے ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 2024 کا الیکشن بھی 2018 کی طرح ہوا تو یہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگا۔ ہم سرویز کرتے ہیں، ہم عوام کو دیکھتے ہیں، جماعت اسلامی کے گراف میں اضافہ ہوا ہے، لوگوں کا ایک زبردست رجوع ہے، نوجوانوں اور خواتین میں جماعت اسلامی بہت مقبول ہے۔ اس لیے کسی بھی قیمت پر ہم نہیں چاہیں گے کہ ایک بار پھر ہمارے عوام کے مینڈیٹ کو کوئی چوری کرے اور ایک جعلی حکومت بنائے۔ جعلی حکومت بنتی ہے تو چلتی نہیں ہے، جعلی حکومتیں بنتی ہیں ڈیلیور نہیں کر پاتی، جعلی حکومتیں بنتی ہیں تو آئی ایم ایف کے غلامی کے علاوہ اس کو اور کوئی گھر نہیں آتی، جعلی حکومت بنتی ہے تو پاکستان کا پاسپورٹ وہ دنیا کا کمزور ترین پاسپورٹ بنتا ہے، جعلی حکومت بنتی ہے تو پاکستان میں شرح تعلیم میں بہتری نہیں آتی، شرح غربت میں کمی نہیں آتی، شرح مہنگائی میں کمی نہیں آتی، اس لیے کہ وہ جعلی حکومت ہوتی ہے۔ تو جس طرح جعلی دوائی سے کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، اس طرح جعلی حکومتوں سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ محترم صاحب حضرات، جماعت اسلامی نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی عوامی جدوجہد کو جاری رکھیں گے، عوام کے مسائل کے لیے مسلسل مہم چلائیں گے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں
اور سندھ میں عوامی مسائل پر عوام کی ترجمانی کر رہی ہے۔ 22 نومبر کو پشاور میں نوجوانوں کا جلسہ ہے، انشاءاللہ میں خود اس میں شریک ہوں گا۔ 23 نومبر کو بچوں کا بہت بڑا مارچ ہے اسلام آباد میں۔ 24 نومبر کو چینوٹ میں بہت بڑا جلسہ ہے۔ 25 نومبر کو پاک پتن میں بہت بڑا جلسہ ہے۔ 26 اور 27 نومبر کو جنوبی پنجاب میں عوامی مسائل پر ہمارا روڈ کاروان ہوگا۔ میں خود انشاءاللہ تعالی اس میں شرکت کروں گا۔ میں عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ اگر یہاں دیانتدار حکومت ہو، اللہ نے پاکستان کو اتنے معدنیات دیا ہے کہ اگر یہاں باصلاحیت حکومت ہو تو ہمارے معدنیات، ہماری ریسورسز، ہمارا پانی، ہمارا زرخیز مٹی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں ہے قرضوں کی، ہمیں IMF کی ضرورت نہیں ہے غلامی کی۔ ہمیں کشکول توڑنا پڑے گا، اپنے پاؤں پہ کڑا ہونا پڑے گا، اور وقت آئے گا انشاءاللہ جماعت اسلامی کی یہ کیپیسٹی اور صلاحیت ہے کہ اپنے ملک کے عوام کو ایک کلین پاکستان، گرین پاکستان، کرپشن فری پاکستان دے دے۔ بہت شکریہ۔ خبر لیکن کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ کی سیٹیں زیادہ تھیں تو آپ کو ہرا دیا گیا، اور جن کی سیٹیں کم تھیں ان کو جتا دیا گیا، تو کس طرح آپ مقابلہ کریں گے؟ عوام کی قوت سے، اور عوام کی قوت ایک ریئلٹی ہے۔ عوام کی بیداری سے، عوام بیدار ہو جائے کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ عوام ہی تھے نا کہ افغانستان کے عوام نے روس کو شکست دیا، نیٹو فوج کو شکست دیا۔ یہ عوام ہی ہے کہ ایران میں ہزاروں سال کی شہنشاہیت کا انہوں نے خاتمہ کیا۔ یہ عوام ہی ہے کہ یہاں انگریز کی حکومت تھی تو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں انہوں نے پاکستان بنایا۔ تو آج بھی اگر عوام جماعت اسلامی کا ساتھ دے، ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم وہ پاکستان دیں گے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، اور جس کا وعدہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خطے کے عوام کے ساتھ کیا تھا۔ جتنی بھی پاپولر ہے کوئی پاکستان کی کتاب میں نہیں آتا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات، جو سیٹلمنٹ ہے پھر چلے گی، ان کے ساتھ آئیں گے، کیا اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے بتا دیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا رول بالکل آئین میں متعین ہے، اور فوج کا کام ملک کے سرحدوں کی حفاظت ہے۔ فوج کا جو بھی جرنیل حلف اٹھاتا ہے اس میں یہی ہے کہ میں اس آئین کے مطابق چلوں گا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جتنے ادارے ہیں، وہ الیکشن کمیشن ہو، وہ سپریم کورٹ ہو، یا اسٹیبلشمنٹ ہو، یا احتساب کے ادارے ہو، یہ اپنے حلف کے مطابق غیر جانبدار رہے، اس لیے کہ یہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں، یہ 25 کروڑ عوام کے ہیں، اور جیسا جیسا یہ غیر جانبدار اور سالس بنیں گے اتنی اس کی عزت میں اضافہ اور ان کی قوت میں اضافہ اور اس کے بہتر امیج میں اضافہ ہوگا۔ وہ آج کل میٹنگز کر رہے ہیں مختلف جماعتوں کے ساتھ بھی، تو کیا کوئی جماعت اسلامی کے ساتھ کسی نون لیگ کے جو رہنما ہیں انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے اسکول کے لیے؟ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جیسا کہ بتا دیں کہ 2018 کے اندر جن قوتوں نے ہاتھ کسی کے اوپر رکھ کے حکومت پائی تھی، انہوں نے اب پھر ایک جماعت کے اوپر جو ہاتھ رکھا، تو اگر ایسی حکومت آئی اپنا ٹینیور پورا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ خیال میں عوام بیدار ہو گئے ہیں، اور عوام نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کیا ہے، ان کی پالیسی کیا ہے۔ عوام نے مسلم لیگ کو ایک نہیں بار بار دیکھا، عوام نے PTI کو بھی دیکھا،
عوام نے 35 سال ایوب خان اور یحییٰ خان اور ضیاء الحق اور پرویز مشرف کی شکل میں جرنیلوں کی حکومتوں کو بھی دیکھا۔ میرا اپنا ہی خیال ہے، یقین ہے کہ اب ایک حقیقی تبدیلی کی تلاش میں ہے ہماری نئی نسل بھی اور ہمارا ہر شہری بھی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں ایک حقیقی مثبت تبدیلی کا قوی امکان موجود ہے، کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا ہے۔ میں ان کی حکومت کی بات کیوں کروں؟ میں اس امید میں ہوں کہ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، تو اپنی حکومت کو تو مضبوط کرنا ہے، میں نے آگے بڑھانا ہے، آگے چلانا ہے۔ باری باری جی اگلا وزیر اعظم جماعت اسلامی کا ہوگا۔ ہم الیکشن کمیشن سے توقع رکھتے ہیں، ہم مسلسل ان کو یاد دلاتے ہیں ملاقاتوں میں بھی، رابطوں کے ذریعے، کہ اگر آپ تاریخ میں کوئی نام بنانا چاہتے ہیں تو ایک شفاف الیکشن کو یقینی بنا لیں۔ باری باری ایک منٹ اب جی کھرر صاحب۔ عوام بیدار تھے نا، کل آپ نے غزہ مارچ میں دیکھا، میں اس عوام کی بات کر رہا ہوں جو اس ملک میں حقیقی تبدیلی کے لیے کسی فرد یا خاندان کے غلام نہیں ہے، وہ کسی خاندان کے بنگلوں کی طواف نہیں کرتے ہیں، وہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، وہ عدل اور انصاف چاہتے ہیں، وہ حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ تو حقیقی آزادی ان خاندانوں کے غلامی میں نہیں ہے۔ اسی طرح سرداری نظام، جاگیرداری نظام سے نجات کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ انگریز کے جانے کے بعد وہی ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلام جنہوں نے ان کے گھوڑے مالش کیے تھے اور بوٹ پالش کرتے تھے، وہی لوگ مسلط ہو گئے۔ لیکن 76 سال ہو گئے، اب قوم کا اور عام آدمی کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا ہے۔ اب وہ ترقی چاہتا ہے، اب وہ خوشحالی چاہتا ہے، اب وہ انصاف چاہتا ہے، اب دنیا میں کوئی نام چاہتا ہے۔ سال کے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، وہ گھر میں آرام کریں اور نوجوانوں کو حکومت دینی چاہیے۔ ان کا اشارہ اپنے والد محترم کی طرف تھا، جی بھائی لگتا ہے وہ ان سے تنگ ہے۔ ویسے سراج صاحب کی عمر ابھی 60 سال نہیں ہوئی۔ ہماری کوشش ہے، ہماری تحریک ہے، ہماری جدوجہد ہے، اور اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ تمام ادارے اپنا اپنا کام کرتے تو پاکستان تقسیم نہ ہوتا، پاکستان IMF اور ورلڈ بینک کا غلام نہ ہوتا، پاکستان کا پاسپورٹ دنیا بھر میں کمزور ترین پاسپورٹ نہ ہوتا، ہماری روپیاں کاغذ کے ایک ٹکڑا نہ بنتا۔ یہ تو اس وجہ سے ہے کہ ڈاکٹر ہاسپٹل کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، استاد سکول کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، چیف سیکرٹری اپنے دفتر کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، ایک جج اپنے عدالت کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، ایک جرنیل صاحب اپنے کام کے بارے میں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا کام کرے، پاکستان ترقی کرے گا۔ پیارے بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کا یکساں ماحول مہیا کیا جائے، اس میں سب آتے ہیں۔